السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، پنجاب کی سیاست میں جو ابھی تک سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب کی پرویز الہی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے گزشتہ رات، اور اس میں جو پنجاب کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈس ایگریمنٹ کافی رہتے ہیں دونوں کے، لیکن عدم اعتماد کے حوالے سے یا اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے کہا یہی جا رہا ہے کہ اب تک کاف لیگ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں جانب سے پی ڈی ایم کی طرف سے، تحریک انصاف اور کاف لیگ کی الائنس کی طرف سے نمبرز پورے ہونے کے دعوے جو ہیں وہ برقرار ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمارے کچھ اراکین جو کہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں ان کو کالز کی جا رہی ہیں اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 5-5 کروڑ روپے کی آفرز بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ وفاداریاں تبدیل کر لیں یا پھر ووٹ کے دن وہاں پر پیش نہ ہو، حاضر نہ ہو۔ اور عمران خان صاحب نے آج پارلیمانی پارٹی سے بھی خطاب کیا ہے اپنی، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ریڈ لائن لگا دیں گے، اور جو بھی یہ سوچتا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے اس کی یہ کہنا چاہیے کہ حماقت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو خان صاحب کی طرف سے بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ -1 فارمولا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ود ان پارٹی سرکلز کوشش کی جا رہی ہے، اراکین کو کالز آ رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ لاہور میں ہی موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پنجاب کی حکومت لیے بغیر نہیں واپس جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ بھی ہے کہ 188 نمبر ہمارے پاس پورے ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس 179 ممبرز کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے، اور پی ٹی آئی کو 20 ممبرز کی کمی کا سامنا ہے، اسی لیے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ جو آج اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو عام سماعت تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹائے جانے کے خلاف، اس پر آج سماعت ہوئی، اور اس دوران نوٹیفیکیشن کے خلاف جو حکم امتناع ہے اس میں 1 دن کی توسیع کی گئی ہے، اور 12 تاریخ یعنی کہ کل تک کا وقت دیا گیا ہے سماعت کو دوبارہ سے وہاں سے ریزیوم کرنے کا۔ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے، اس کی ڈیولپمنٹ سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج کی سماعت کو کیسے دیکھ ان دا چین آف ایونٹس، کیونکہ جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اب لینا پڑے گا، اس سماعت کا اور کل ہونے والی سماعت کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ قانونی پیچیدگیاں کیا ہے اس میں سر؟ دیکھیے، اس میں اس سے پہلے بھی ایک کیس وٹو صاحب کا اسی نوعیت کا آلریڈی عدالتوں میں آ چکا ہے، ایک لارجر بینچ اس میں ڈسیزن دے چکا ہے، جس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ گورنر کو بے شک اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کال کیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک ریزنیبل ٹائم دینا ہوتا ہے، ایک موقع دینا ہوتا ہے کہ جو پارٹی رولنگ ہے وہ اپنے تمام اراکین کو جمع کر سکے۔ یہ جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا 24 آورز میں کہ جی آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں، یہ کہیں بھی جو ہمارے آئین میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے، یہ اس کی جو روح ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کا جو پرپز ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سماعت ہوئی، پھر 11 تک ملتوی ہوئی۔ آج بھی عدالت نے کہا اگر تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ جی آپ بتا دیں پی ٹی آئی اس کو جو پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے کہ جی آپ کو کتنا ٹائم چاہیے، اس پہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اور حکومت اگر سیریسلی تو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس تو گورنر کال کرتی ہے، اگر اپوزیشن چاہتی تو وہ جو اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا تھا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس نہ لیتی اور کہتی جی ٹھیک ہے ہمارے پاس عددی جو سی ہے وہ اکثریت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پہ ایشو یہی ہے کہ ایک قسم کی وہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جس شخص نے بھی آنا ہے، اگر پرویز الہی صاحب نے آنا ہے تو انہوں نے 186 کا نمبر شو کرنا ہے، بالکل۔ اگر وہ کانفیڈنس کے لیے کال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر اپوزیشن کو 186 افراد شو کرنے ہیں، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ 186 کا فگر ممکنہ طور پہ دونوں سائڈ پہ نہیں ہے۔ آل دو ہم دیکھیں تو 186 افراد جو سیٹ کے حساب سے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل کیو کے پورے ہیں، لیکن اس میں پالیٹکس یہ ہوتی ہے کہ اگر پریشرائز کیا جاتا ہے، لالچ ہوتی ہے، دھوس دھمکی ہوتی ہے، تو کچھ اراکین شو اپ نہیں ہوتے، وہ آئیں عامر گے۔ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 ممبرز پی ٹی آئی کے ویسے ہی اوورسیز ہیں۔ دیکھیے نا، اوورسیز ہیں تو یہ کوئی آج تو نہیں ہو رہا ووٹ آف کانفیڈنس، یہ تو ابھی اس میں 15-20 دن ہو چکے ہیں اس تمام پروسیس کو۔ اگر وہ اوورسیز تھے تو یہ ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا، پارٹی کی سیٹ پہ ہوئے ہیں تو ان کو تو واپس ہونا چاہیے تھا۔ تو اوورسیز کا مطلب یہی ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے کہ اگر کوئی
मेंबर पार्लियामेंट, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हमें नजर नहीं आती कि खुदा न खास्ता ऐसी सीरियस इलनेस है या कोई ऐसा इशू है कि वहां से वो नहीं आ सकते, अदरवाइज आजकल के दौर में 8 घंटे 4 घंटे 12 घंटे की फ्लाइट्स हैं, वापस तो आ सकते हैं। और अगर नहीं आया जाएगा तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि वो दूसरे फरीक से उन्होंने कोई ना कोई डील की है और वो वापस नहीं आ रहे। और ऐसी सूरत हाल में ऑल्दो कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर उनकी जो सीट है वो डी-सीट हो जाएगी, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर वो शो अप नहीं करते, अगर वो अपनी पार्लियामानी लीडर की हदायत के मुताबिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो फिर उनको डी-सीट होना पड़ेगा। तो फिर इलेक्शन का ये पार्लियामेंट का आखिरी साल है, चंद माह रह गए हैं, तो अगर एक अट्रैक्शन उन्हें नजर आती है, वो अपने सियासी कैरियर को दांव पे लगाते हैं, तो समझते हैं कि जी अच्छा वक्त है, 5-10 करोड़ रुपए अगर ले लिया जाए अगला इलेक्शन भी। लेकिन अगला इलेक्शन लेने के लिए फिर उन्हें बहुत सी जो मुश्किलात दरपेश होंगी, मुश्किलात बिल्कुल दरपेश होंगी। आपसे मजीद बात करेंगे आमिर साहब इस पर। आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आलिया साहिबा, वेलकम टू द शो। कहा जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि आज ही एतमाद का वोट ले लिया जाए। क्या अपडेट्स हैं, आप क्या बता सकती हैं इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरान पूरे हैं, काफ लीग के मेंबरान भी पूरे हैं, और हमारे कुछ MPs जो हैं वो जाहिर है रवाना हो चुके हैं। जैसे ही मेंबर्स पूरे होंगे तो हम वोट जरूर लेंगे और असेंबलियां तो इंशाल्लाह जरूर डिसॉल्व करेंगे। जो आज के जो हमारे लॉयर साहब ने जो पेश हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर ये लोग जो छलांगी लगा रहे थे कि जी हमारे नंबर पूरे नहीं है, और आपने देखा है किस तरह से सारे वफाकी वज़रा अपनी कारकर्दगी की बजाय आकर पंजाब असेंबली के ऊपर सियासत और पंजाब असेंबली की हुकूमत के ख्वाब देखना शुरू हो गए थे। तो मैं सिर्फ उनके लिए इतना कहूंगी कि हम नहीं चाहते कि हम गैर आईनी और गैर कानूनी जो गवर्नर का एक नोटिफिकेशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे। हम ये चाहते हैं कि अदालत ये बताए कि ये जो काम इन्होंने करने की कोशिश की है वो गैर आईनी था। ये जो स्पीकर की रूलिंग थी, पहले उन्हें स्पीकर की रूलिंग का जवाब देना चाहिए था, उसके बाद उन्हें ये बताना चाहिए था कि वो किस ग्राउंड के ऊपर हमें एतमाद का वोट का कह सकते हैं, और तीसरी चीज कि वो किस तरह से एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर है, यानी जो एक सिलेक्टेड गवर्नर है, वो किस तरह से एक इलेक्टेड CM पंजाब को डी नोटिफाई कर सकता है और किस तरह से ये ऑर्डर्स इशू कर सकता है। तो जो लोग ये कह रहे थे उनके लिए मेरा जवाब ये है कि हम किसी गैर आईनी गैर कानूनी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं देंगे। अदालत कोई फैसला करती है तो अदालत हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, जो अदालत का हुक्म होगा हम वो करेंगे, लेकिन हमारे मेंबरान भी पूरे एतमाद का वोट भी होगा और असेंबलियां भी डिसॉल्व। आलिया साहिबा, अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि 20 अरकान आपके पास कम है, अगर आप ये पूरे कर दें वो सियासत छोड़ देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अता तारड़ साहब के बारे में सिर्फ इतना कहूंगी, जो खुद से सिलेक्टेड हो, जो खुद से 16वें ग्रेड के अंदर किसी का PSO रह चुका हो, अब अगर नून लीग को उनकी तर्जुमानी की जरूरत पड़ गई है, वैसे तो वजीर आजम साहब ने उन्हें अपना मावन खसूसी बनाया हुआ है, लेकिन जहां पर पूरी कैबिनेट की काबिलियत सिर्फ ये हो कि चोर उचक्के लुटेरे कोई डाकू रह तो नहीं गया कि जिसे उधर, या कोई जमानत शुदा रह तो नहीं गया कि जिसे उस कैबिनेट के अंदर शामिल ना किया जाए, तो अता तारड़ की काबिलियत भी उन्हीं लोगों में से है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अपने दादा भी वो जो 20 के जज के नाम से मशहूर था, उनकी बेसिस के ऊपर आकर यहाँ पर जिसे कह लें कि इनकी जी हजूरी करके और खुशामद करके जो यहाँ तक पहुंची हैं, मैं सिर्फ उनको इतना जवाब दूंगी, आप सियासत में थे कब? आप तो एक पेड मुलाजिम थे, आप तो एक PSO थे जो 16वें ग्रेड में अनकॉन्स्टिट्यूशनली वहां के वजीर आला के साथ लगा हुआ था। अब अगर आप आकर हमें सियासत के लेक्चर देंगे तो पहले अपने गरीबान में झांक ले, उसके बाद तो आप सियासत का हिस्सा नहीं है, आप एक पेड मुलाजिम हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक पेड मुलाजिम ये बात ना ही कहे कि वो सियासतदान है, सियासतदानों की भी तौहीन है। आलिया साहिबा, ऐसा है कि 5 से 6 अरकान कहा जा रहा है PTI के मुल्क से बाहर है, वापस नहीं आए? देखिए, मेरी एक बात सुने, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अभी मैदान भी सज जाएगा और लोग भी सामने आ जाएंगे। जो लोग आएंगे, अगर इनके पास ये सारा कुछ होता और अगर इनको ये लग रहा होता कि हमारे मेंबरान पूरे नहीं हैं, तो आपने आज राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोट किया होगा, उन्होंने ये कहा है कि जी बहुत से लोग हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट
कि डिफेक्शन क्लॉज उन पर लगने का अंदेशा है, तो इसलिए वो रुके हुए हैं। तो यही उनकी शिकस्त का बता रहा है कि वो ऑलरेडी शिकस्त मान चुके हैं, कोरम पूरा हो चुका है, किसी वक्त भी जो है हम इंशाल्लाह एतमाद का वोट ले सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है आलिया साहब, मजीद बात करते हैं इस पे। आमिर साहब, आपसे ये सवाल है, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अगर जो अपीयर नहीं होते कैंडिडेट्स उनको डी सीट करने का प्रोसीजर मौजूद है, तो उसमें कोई एक्सेप्शन या कोई भी तरीक़ाकार नहीं है कि अरकान ये उज़र पेश कर दें कि कोई बीमारी की बात करे या ओवरसीज़ होने की बात करे, या फिर अगर वो अपीयर नहीं करते तो उस पर सिर्फ एक कंडीशन है कि उनको डी सीट होना है सिर्फ? देखिए, आलिया साहिबा ने जितनी भी बातें की हैं वो उन्होंने दुरुस्त की हैं और बड़े क्लियरली उन्होंने बताया है कि जनाब ये पर्पस क्या है और ये क्यों लाया जा रहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और एक चीज पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि लेजिस्लेशन करें कि जब एक पार्टी के एक नंबर आ जाता है कि अगर उनके 186 या 171 या 176 वोटर्स आ गए हैं, तो फिर उनको ये स्कोप ही नहीं देना चाहिए कि वो गैर हाजिर रहें। आप उस नंबर को गिना करेंगे जी इस पार्टी के कितने हैं, जब आपका पर्पस यही है कि आपने नोटा करेंसी को रोकना है, जब आप यही चाहते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं या गैर हाजिर ना हो, या अगर वो इमरजेंसी में कहीं है तो उसका फायदा कोई ना उठाए, तो फिर आसान तरीका ये है कि ऐसी लेजिस्लेशन हो कि जिसमें ये हो कि ठीक है पार्टी ए ने 176 अगर सीट्स जीत ली हैं तो 176 की 76 उन्हीं के हक में काउंट होंगी। ये किसी भी तरीके से अपोजिशन के तरफ वोटिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को बहुत शौक है तो वो रिजिग्नेशन दे, पार्टी का अपना ये छोड़े और उसके बाद अपनी सियासत करे। आमिर साहब, ये तो पहले इस्टेब्लिशमेंट ये तो पहले इस्टेब्लिश हो नहीं गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंस है उसमें तो डिफेक्शन की गुंजाइश बची ही नहीं है। देखिए, डिफेक्शन की बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची, लेकिन उसका मतलब ये हो रहा है कि उसकी वजह से ये अपनी सीट, अपना ओहदा भी छोड़ने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या एमपी ये समझता है कि ये इलेक्शन का लास्ट ईयर है, पीछे चंद माह रह गए हैं और मुझे एक बड़ी हैंडसम, एक बहुत कोई 20-25 करोड़ रुपया मिल रहा है और वो लालच में आके ये काम करता है, बज़ाहिर तो लगता है कि ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब ने लोगों को इतना अभी ज़हनी तौर पे शऊर दिया है कि बड़ा मुश्किल होगा कि वो पार्लियामेंटेरियन खुद भी लालच में आएगा, लेकिन उसको ये इल्म होगा कि वो वापस अपने हल्के में जाके सियासत करने के काबिल नहीं रहेगा जो भी ये शख्स हरकत करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि जी क्या कोई चीज या कोई गुंजाइश ऐसी है कि इनको डिफेक्शन क्लॉज से बचाया जाए, तो कोई भी क्लॉज चाहे वो प्रीवियसली इल भी होंगे, तो डिफेक्शन का जो फैसला करना है वो पार्लियामानी हेड और पार्टी हेड ने करना है। तो अगर वो कहेंगे कि हाँ जी ये जेन्युइनली नहीं आ सका, फिर तो वो डिफेक्शन से बच जाएंगे। लेकिन अगर वो लिख के दे देते हैं कि जी नहीं, इसकी जो गैर हाजिरी थी वो दानिस्ता तौर पे थी, जानबूझ के नहीं आए, फिर आई डोंट थिंक कि किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश है। ऑब्वियसली उसको डिफेक्शन होगा, और मैं समझता हूँ कि डिफेक्शन जहां पे होता है, कोई पार्टी मेंबर करता है, तो ऐसी भी कानून साजी करते हैं कि उसको अगले इलेक्शन से भी डिबार करें कि जनाब आपने ये क्या मजाक बनाया हुआ है, आपने दिनों में आके चेंज करते हैं, तो उसको एटलीस्ट इतनी सजा जरूर हो कि वो अगले इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट ना कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पार्लियामेंट्स में लेजिस्लेशन पे तवज्जो कम है, लेजिस्लेशन होती है। आमिर साहब, लेकिन देखें जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं, ये तो पार्टी डिक्टेटरशिप भी कुछ लोग इसको कहते हैं ना, कि जो पार्टी के हेड ने कह दिया, किसी रुकन का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपने माइंड से कोई फैसला कर सके। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में तो ऐसा नहीं होता। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के खिलाफ वोट डाल दिए थे, तो यहाँ पर इसकी गुंजाइश खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट का तस्वर है वो यूके का है। और आप एक चीज ज़हन में रखिए कि जब एक पार्लियामेंटेरियन एक टिकट लेके आता है, और आईने पाकिस्तान को भी देखिए, वो भी क्या कहता है कि वो डिफेक्शन को रोकता है। इसलिए रोकता है कि अगर एक शख्स जो वोट लेता है वो किसी पार्टी हेड के नाम पे लेता है, एक शख्स अगर वोट लेता है पार्टी सिंबल के नाम पे, तो फिर जो आईने पाकिस्तान कहता है कि उसके पास अपने जमीर का जो वो एक नारा लगाता है कि उसको वो जाग गया, उसकी गुंजाइश नहीं है। आईने पाकिस्तान ने लिखा है कि जी जो पार्लियामानी हेड है उसका जो फैसला है
اس سے چاہے اس کا ضمیر کہے یا اس کا کوئی ضمیر سے بھرا ہوا بیگ کہے، اس کے پاس اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. یہ اسی چیز کو روکنے کے لیے ہے. ادروائز اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے پارٹی کی بات نہیں ماننا چاہتا تو دین ہی شوڈ ریزائن. وہ سمپلی ریزائن کر دے. بائی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اوپنلی آ کے کانٹیسٹ کرے اور پھر بتا دے کہ جناب ہمارا حلقہ تو یہ چاہتا ہے. ویسے عامر صاحب آئرونیکل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ ڈیفیکشن کلاس لے کر آئے تھے اور اب انہی کی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ یہ جا رہا ہے دیکھا جائے تو. نہیں انہی کی پارٹی کے خلاف کیسے جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ وفاداریاں تبدیل کروانے کی جہاں بات کرتے ہیں تو ڈیفیکشن کلاس سے ڈرتے بھی ہیں نا کہ وہ لوگ. یہ تو اللہ جانے کہ یہ جو ڈیفیکشن کراتے ہیں یہ کون ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ جو ڈیفیکشن کلاس تھی اس میں امینڈمنٹس 18th امینڈمنٹ میں ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کا دور تھا اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ساری چیزیں آئی اور انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی زرداری صاحب اب پھر کبھی سندھ ہاؤس میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں، کبھی پنجاب کی سیاست میں وہ آ جاتے ہیں سندھ سے کہ جناب ہم اب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہے انہوں نے وفاداریاں تبدیل کرانی ہے. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ پارٹ آن آر پارلیمنٹرین اور پارلیمنٹ کے اس گورنمنٹ پہ کہ جناب آپ جب لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ اربوں روپے کی سوداگری ہوتی ہے تو پھر وہ بڑے سسٹم سے بد دل ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جی وہ قوم یا وہ ملک پہ ترقی نہیں کر پاتا. صحیح، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. عالیہ صاحبہ آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح سے خان صاحب نے بھی آج کہا کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے اور آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کالز ریسیو ہو رہی ہیں، تو کن کو کالز کی جا رہی ہیں اور کہا کیا جا رہا ہے، ذرا بتائیے اس بارے میں. سب سے پہلے تو میں یہ راجد صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. ہی از دا بیسٹ لیگل مائنڈ رائٹ ناؤ وی ہیو ان پاکستان اور یہ ہمیشہ لاجیکل بات کرتے ہیں اور ود ایویڈینس اور ود جس سے کہہ لیں کہ ایک ایک لا کی شک کا یہ دیتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے سین وائسز کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے. دوسری چیز جو میں یہاں پر بات کرنا چاہتی ہوں، پہلے صرف 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. آپ نے کہا جی ماڈرن ڈیموکریسیز میں ایسا ہوتا ہے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کیا ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر سندھ ہاؤس جیسی منڈیاں بھی لگتی ہیں؟ کیا ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر چانگا مانگا کی سیاست ہوتی ہے اور مری کے ریسٹ ہاؤسز کے اندر اس طرح سے ممبران اسمبلی کو مویشیوں کی طرح رکھا جاتا ہے؟ یا اب جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی ہمارے اراکین کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے اوپر ریڈ لائن لگا دی ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج تک 90s کی دہائی میں رہ رہے ہیں اور ہم آج تک اسی چیز میں رہ رہے ہیں کہ جی کبھی اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر بے نظیر کی حکومت گرائی جائے گی یا یہاں پر کبھی برقع پوشوں کو جو جا کر ملیں گے 4 نمبر گیٹ پر انہیں وزارتیں دی جائیں گی یا یہاں پر بیک ڈورز کے اندر جو ہے کیبنٹ فائنلز ہو رہی ہوں گی. یعنی 22 کروڑ عوام یہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کے اوپر، کسی پارٹی لیڈرشپ کے اوپر اپنے ووٹ کا، اپنے مینڈیٹ کا پورا اعتماد کرتے ہیں. آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ IRIS کا سروے آیا ہے، اس میں 56% لوگ جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کریں اور 0% لوگ 0% یعنی ان کے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر، ان کے مسلط کردہ وزیر اعظم کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. تو یہ عوام کی آواز تو نہ ہوئی نا، یہ تو پھر کچھ لوگوں نے بیٹھ کر سوچا کہ یہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے، اسے ملک پر مسلط کر دینا. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، قضا کلامی کی معذرت میں مزید جی آپ سے اس پہ مزید ڈسکشن کرتا ہوں. شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا PMLN سے، آپ کا بہت شکریہ. روہیل صاحب، پنجاب کی سیاست پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اب PTI کے ممبران کو کالز کروائی جا رہی ہیں، 5-5 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کی کوشش ہو رہی ہے. سر کیا ٹیک ہے اس پر آپ کا؟ آپ کے سامنے کیا گیا سر. PTI کے لوگ نہیں وہ بات نہ کیا کیجیے جس بات کی صرف خیالات پہ مبنی ہو. بس آپ کی خواہش ہو سکتی ہے ان باتوں کی. مجھے اس کو دکھا دیجیے، مجھے کوئی ایسا بندہ دکھا دیجیے کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہاں یہ میں نے 5 کروڑ لے لیا. اب اس طرح لوگوں کی تذلیل مت کیجیے. مفروضوں پہ سیاست نہیں ہوتی یا مفروضوں پہ کوئی کیس نہیں ہوتا قائم. فواد چودھری صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں سر میں. اور یار وہ بیوقوف آدمی ہے، اس کا چھوڑو، کس بات کرتے ہو. کبھی وہ کسی کے پڑھا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پڑھا ہوتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے. اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ اتنے بڑے منہ کے ساتھ اتنی گندی باتیں کرے گا وہ
اس کو شرم نہیں آتی کہ اپنے لوگوں پہ اس قسم کی الزامات لگانا, اپنے پارلیمنٹیرین پہ اس قسم کے الزام لگانا؟ تو کون سا ایسا قیامت آ گئی ہے بھائی؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس سے نو کانفیڈنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کانفیڈنس کھو بیٹھے ہیں تو آپ اس کو جا کے اپنا کانفیڈنس لے لیجیے, ووٹ آف کانفیڈنس. تو اس میں پتہ نہیں کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری باتیں کیا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے یہ, مطلب اس کو اتنا کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں تو ان کی عقل پہ دنگ رہ جاتا ہوں. اس کو شیریں مزاری کو دیکھ لیجئے, اس کو اپنے ملک کے ساتھ یا ملک کے عوام کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اس کو تکلیف یہ ہے کہ بس اگر کوئی حکومت, بھلے کسی کی حکومت ہو, اگر وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے تو آپ اپنا منہ بند کیوں نہیں رکھتے؟ بند کر دیجیے آپ یار. یہ کھلواڑ, یہ کیا قسم کی سیاست ہو رہی ہے؟ صرف ایک فرد واحد کو اگر نہیں بٹھایا جا رہا کرسی اقتدار پہ تو بس تکلیف ہے بس, اس سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا سر, وفاقی وزراء پہ بھی سر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے لاہور میں موجود ہیں پنجاب کے لیے. یار کس نے کہا ہے یار؟ مطلب اگر کوئی وزیر داخلہ اگر چلا جاتا ہے تو کیا اس کا اپنا کوئی کام نہیں ہے؟ اس کو کچھ نہیں دیکھنا کہ لا اینڈ سچویشن کریٹ ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہ ہو. تو مطلب اس میں کسی کا قدغن ہے کہ وہ کہیں لاہور نہیں جا سکتا, کراچی نہیں جا سکتا, پشاور نہیں جا سکتا, کسی سے پوچھ کے جانا پڑے گا یار. اور ہم اس قسم کے پیٹی معاملات پہ ہم اپنی تنقید شروع کر دیتے ہیں, بحث شروع کر دیتے ہیں. مطلب میں آپ کی پوزیشن کو سمجھتا ہوں, میں آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو اپنا وقت بیچنا ہے, آپ نے تو کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کرنا ہے. سر ہمارا تو کوئی اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے, ہم تو صرف کوٹ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا, جی جی, میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو کوٹ کیا کیجیے جو حقائق پہ مبنی ہو. اچھا, اس طرح کی باتیں میں بھی یہاں بیٹھ کے کہہ دوں گا اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ عمران کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا اس کی تقلید کر رہے ہیں, میں تو عقل کے اندر ہی ہے بس. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں پنجاب کے لیے سر وے فارورڈ کیا ہے اسٹیبلٹی کے لیے؟ مجھے اس کو کہنا چاہیے نا, جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لے. جان چھوڑے یار, اس عمر میں آ کے تو لوگ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اب اللہ کرے جا کے 3-4 شادیاں کر لی ہیں, ایک آدھی اور کرے, بس ٹھیک ہے, یاشی کرے آرام سے, اس کو کیا لینا دینا اس بات سے. چلیں اس کا رسپانس لیتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ سے بھی, ایک بریک شامل کرتے ہیں. کما لیا اس نے, جس کو ڈاکو کہتے تو اس کو پھر آپ نے پنجاب میں بٹھا دیا. یہ باتیں کیا کیجئے, یہ بتائیے ان کو, عالیہ کو یہ ذرا سنائیے اس کی عمران کی وہ کیسٹ ریورس کر کے جو اس کے متعلق کہتا تھا. عالیہ صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گی شیخ صاحب کو؟ جی بالکل, میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن مجھے اس پر پورا ٹائم چاہیے. شیخ صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, میں تو صرف لاجک سے ان کا جواب دوں گی. جی جی, آپ دیجئے جواب. جی, یہاں پر جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے وعدے کو قرضوں اور فتح سے یہ جوڑ رہے ہیں, میں صرف اتنا یاد کرا دوں کہ جب کرونا کی وجہ سے ویکسین کی امداد آئی تھی نا, چین, سعودیہ, یو اے ای سے قرض ملنے پر عمران خان صاحب کو یہی لوگ سارے بھکاری کہتے تھے. آج اسی چیز کو یہ سارے حکومت کے لیے فتح گردان رہے ہیں. اور اس پر آپ نے یہ جو شیریں مزاری صاحب کا کہا ہے, مجھے تو چھوڑ دیں, ان کو بھی چھوڑ دیں. صرف یہ دیکھ دیں کہ آج تو دشمن ہمیں اتنے تانے مار رہا ہے, اور دشمن یہ کہہ رہے کہ پاکستان کی ساری عقل نکال دی ہے, اسے کٹورا لے لے کر دنیا میں گھومنے پر مجبور کر دیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تو افسوس ہوگا ہی, مجھے تو اس پہ بھی افسوس ہوگا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے کہہ رہے ہیں کہ 70 لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. دالوں کے جو 6,000 کنٹینر اس وقت پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں, اور اس پہ $43,000 کی ڈیمیجز وہ لوگ پے کر رہے ہیں. ڈائمنڈ فون مارچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کے پلانٹس بند کر دیے ہیں. اوگرا 74% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اور آج تک یعنی ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں, چھوڑ دیں فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے, عالیہ حمزہ نے کیا کہا ہے, پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے. صرف ایک چیز, کیا خواجہ سعد رفیق کا بیان ریکارڈ پر نہیں ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب میں واپسی کے لیے 4 سے 6 ماہ کی حکومت چاہیے, ورنہ ہم پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے, ہم سیاست نہیں کر سکیں گے پنجاب میں. یا رانا ثناء اللہ نے جو آج یہ کہا ہے کہ جی اگر سپریم کورٹ ڈیفیکشن کلوز نہ لگائے تو لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. بات صرف اتنی ہے کہ یہاں پر اگر آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو صرف
اتنی بات ہے کہ ایک بندہ گولیاں کھانے کے باوجود بھی یہاں سے بھاگ کر نہیں گیا. ایک بندہ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہے وہ پھر بھی یہاں پر کھڑا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے. 3 مہینے میں مجھے کہا تھا میری ٹانگ ٹھیک ہوگی, 3 ہفتے رہ گئے, میں پھر سڑکوں پر آؤں گا. وہ صرف اتنا سوچ لیں کہ ایک بندہ عوام کے لیے کھڑا ہے. چھوڑ دے کون سی آڈیوز آئی ہیں, کون سی ویڈیوز آئی ہیں, کیا ہوا ہے. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس کے دور میں حالات اس ملک کے کیا تھے, اور آج عوام جس طرح سے آٹے کے لیے رول رہی ہے, جس طرح گھی کا ٹھیک ہے, مطلب اسٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے ہی آئے گی. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کی سیاست کو لے کر اور اعتماد کے ووٹ کو لے کر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ برقرار ہیں, اور کل جو ہے وہ عام سماعت دوبارہ سے ہونے جا رہی ہے. اسی پر ہم بات بھی کریں گے, لیکن اب تک کی صورتحال کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو پی ڈی ایم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 179 ممبران کی جو حمایت ہے وہ ان کے پاس ہے, اور تقریباً 20 ممبران کی کمی درپیش ہے تحریک انصاف کی الائنس کو. اسی لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کو وہ گریز بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لاہور آنے کا پلان ہے آصف علی زرداری صاحب کا, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ ایکٹیویزم کریں اپنا, جس کے لیے وہ جانے بھی جاتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہمارے اراکین کو کالز کروائی جا رہی ہیں, پریشرائز کیا جا رہا ہے. اب قانونی پہلو اس میں یہ ہے کہ ڈیفیکشن کی کتنی گنجائش ابھی بچی ہے, کیونکہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا, پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا کہ فلور کراسنگ کو اللیجٹمیٹ قرار دیا گیا, اس میں تو گنجائش خاصی سکویز ہو گئی تھی اس کے بعد سے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال سکے, ایک پارٹی کا رکن دوسری پارٹی کو جا کر سپورٹ کرے. راجہ عامر صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ ڈیفیکشن پر اس طرح سے ڈی سیٹنگ ہو سکتی ہے, ایک اور بھی پہلو اہم ہے جس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, وہ یہ ہے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. پرویز الہی صاحب نے تو اس کو ڈینائی کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن آج کورٹ میں کچھ اور ہم نے ہوتا ہوا دیکھا, تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے, گورنر جو آئین پاکستان ہے اس میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اعتماد نہیں رکھتے ابھی اس اسمبلی میں, اراکین اس سے جا چکے ہیں, لیکن اس کے لیے انہیں بڑی کوجنٹ کوئی ریزننگ دینی ہوگی کہ جناب یہ دیکھیے پی ٹی آئی کا ایک گروپ علیحدہ سے پریس کانفرنس کر رہا ہے, یہ این ٹی ایم کا یہ دھڑا جو ہے اس نے یہ اعلان کر دیا ہے سمپلی اس بات پہ کہ جناب اس میں کیبنٹ میں کسی منسٹر کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا تو اس بات پہ, یا کسی کوئی اور مفروضے یا استعفیٰ دے دیا کسی نے اس بات پہ, جی, تو اس بات پہ اگر وہ کہتے ہیں, اور اگر کہتے بھی ہیں تو پھر کورٹ نے اسی لیے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. اس آرڈر کی پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کہ جناب اس کو اس انداز میں 24 گھنٹے کا ٹائم دے کے وہ اس چیز کو ایسے, تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ ابھی جیسے اگر کوئی حکومتی ٹیم باہر گئی ہوئی ہے, بلاول صاحب یونائیٹڈ نیشن گئے ہوئے ہیں, 4 5 6 افراد ان کے ساتھ ہیں, اور آپ پتا ہے کہ جی قومی اسمبلی میں 1 یا 2 ووٹ کی ٹوٹل اکثریت ہے, اور صدر پاکستان اگر کہہ دیتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے میں ووٹ آف کانفیڈنس. عامر صاحب, قضا کلامی کی معذرت, میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. سینئر سیاستدان ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اعتزاز صاحب, ویلکم ٹو دا شو. آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے, پنجاب کے اندر ابھی ایک لوپ ہولز جو قانون کے اندر دکھائی دیے, پہلے کورٹ میں اس کو سیٹل کیا جا رہا ہے. آج کی عدالتی سماعت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, جس میں کہا یہی جا رہا تھا کہ گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا؟ گورنر, اس میں یہ ایک چیز آپ کو یاد کرا دوں, اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ دن میں کیا ہوا, بجائے اس کے ابھی میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں کہ آج کیا ہو کیا رہا ہے اس وقت. دن میں جو ہوا, جو رائے عدالت کی مثال کے طور پہ ہوئی ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کہ عدالت اس قسم کی رائے کسے کوئی قانون کے مطابق چل رہی, کیونکہ قانون اس پہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا اپنا فیصلہ 1993 کا. میاں محمد نواز شریف 1993 کا جو فیصلہ ہے, جس میں میاں صاحب کی اسمبلی, یہ وزیر اعظم تھے, اس اسمبلی کو تحلیل کیا تھا صدر اسحاق خان نے,
اور اس کے بعد اس کو بحال کر دیا تھا سپریم کورٹ نے جب چیف جسٹس تھے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ. تو ان کو جب بحال کیا تھا تو اس فیصلے میں 12 ججز نے یہ کہا تھا کہ اس وقت ایک میں عرض کر دوں ایک کلوز تھی جو ثوابدیدی اختیار دیتی تھی, بظاہر ثوابدیدی اختیار دیتی تھی پریزیڈنٹ کو یعنی گورنر کو. ایک ہی بات ہوئی وہ کہ وہ جب چاہے وہ اسمبلی کو ڈسپرس کر سکتے ہیں, کیونکہ ان میں لکھا تھا کہ ان ہز ڈسکریشن. یہاں تو لکھا نا کہ ہی ول گیو ریزن, انہوں نے کہا ان ہز ڈسکریشن, اپنی ثوابدید کے مطابق وہ جب چاہے تحلیل کر دیں. اور یہی بحث کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, اسحاق خان صاحب کی طرف سے, کہ یہ جب چاہے تحلیل کر سکتے ہیں. اسی طرح کے اب یہ گورنر صاحب کا موقف ہے ہمارے آج کے دن کہ جی وہ ان کو یہ اختیار ہے جب وہ چاہے وہ اسمبلی کو برخاست کر یا چیف منسٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں, حکم دے سکتے ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی. کہ جب یہ چاہیں والی بات ہے نا, یہ کہیں نہیں ہوتی. یہ نواز شریف کے کیس مقدمے میں ہی بالکل واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ حالانکہ وہ آرٹیکل 58(2)B کہتا تھا کہ یہ ثوابدیدی عمل ہوگا گورنر کا اور صدر کا یا صدر کا, تو گورنر کا اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا, کوئی عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکے گی. اب گو یہ آئین میں لکھا تھا اس وقت 18ویں ترمیم میں وہ ختم کر دیا گیا, اور اس وقت تھا 1993 میں. تو سپریم کورٹ نے کہا یہ کوئی بات نہیں, کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہو سکتا آئین کے تحت. تو آئین کے تحت ہر اختیار کے لیے آپ کو وجوہ دینی چاہیے جو کہ مناسب ہو, جو کہ موضوع ہو. تو ادھر گورنر صاحب نے جو اپنے آرڈر میں دیے وجوہات, ایک وجہ دی ہے کہ ایک منسٹر نے استعفیٰ دے دیا. بالکل شخص جو تھا اس نے استعفیٰ دے دیا. بھائی استعفیٰ دیا کابینہ سے دیا, پارٹی سے نہیں دیا, پارٹی کو تو ووٹ دے گا شاید. دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے اختلافات ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ, اور اتحادیوں کے ساتھ اختلافات ہوتے رہتے ہیں پر اتحاد چلتے رہتے ہیں پھر بھی. تو اس لیے یہ بھی کہنا بجا نہیں ہے. اعتزاز صاحب, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 20 ممبرز کی کمی ہے تحریک انصاف کو, اگر کوئی ممبر اپیئر نہیں ہوتا آن دا ڈے آف ووٹنگ تو اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے, ڈیفیکشن کنسیڈر ہوگا یہ؟ ہاں وہ ڈیفیکشن تو اس کو ہو سکتی ہے, پر وہ پارٹی تو ناکام ہو جائے گی. پارٹی تو پھر اگر 20 ممبر چھوڑ کے میرا خیال ہے یہاں تو 5-7 ممبر بھی, 2-3 ممبر بھی نہ پہنچے تو وہ 2-3 ممبر بھی نہ پہنچے تو یہ اعتزاز صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب اگر رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, وفاقی وزراء یہاں پر موجود ہیں, تو یہ کرٹیسزم فیئر ہے کہ ساری انرجیز گورنمنٹ کی اس ٹائم پنجاب کو بچانے پر لگی ہوئی ہیں اور فیڈریشن پر کوئی خاص دھیان نہیں ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ یہ ویسے میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی اور غیر معمولی سی بات ہو رہی ہے کہ نگرانی کے لیے یا 5-7 دن پہلے سے وزیر داخلہ بھی وفاقی یہاں پہنچے ہوئے ہیں, وہ بھی مطلب ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں. یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا اس طرح. اعتزاز صاحب, جو کالز خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کالز کروائی جا رہی ہیں ہمارے اراکین کو اور پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش بچی ہے اس طرح سے وفاداریاں تبدیل کروانے کی ہارس ٹریڈنگ کی سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس کے بعد؟ نہیں, سپریم کورٹ تو ہر وقت ہی کہتا رہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوگا, نہیں ہونا چاہیے, پر ہوتا تو رہتا ہے نا. اچھا, ہوتا تو رہتا ہے. ہمارے خلاف جب بی بی شہید کے خلاف ووٹ اور نو کانفیڈنس موو کیا تھا, جو ڈیفیٹ ہوا تھا, جی
वो डिफीट तो हो गया था क्योंकि हम अपने MNA सारों को सेफ जगह ले गए थे, एयरलिफ्ट करके सवात, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में था जी जी और जिसमें हमारी हुकूमत थी, वरना ये तो उठा रहे थे इन्होंने। MNA खुर्शीद चीमा को उठा लिया, MNA रशीद भट्टी थे, उनके ऊपर घर पे छापे मारे, फ्रांसिस जेकब हमारे फादर फ्रांसिस जेकब थे MNA, उसको उठा लिया था। ये और बात कि खुर्शीद चीमा साहब जब पहुंचे असेंबली में इनकी तहवील में, इनके MNA के साथ बस में, तो उन्होंने वो असेंबली में एकदम पहले तो बैठे हुए थे उनके साथ, फिर जब स्पीकर इजलास शुरू हो गया तो वो उठ के ऐलान करके आ गए कि मुझे अगवा किया गया था और मैं उधर नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ ही हूँ। तो ये और अलग बात है, पर होता तो तब भी रहा है, यही हुआ था। और एतजाज साहब, इससे नुकसान पहुंचेगा? आज खान साहब ने जिस तरह से कहा है कि असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलग होते हैं, कौमी का अलग होता है, तो नुकसान पहुंचेगा ओवरऑल सिस्टम को? नहीं, ये तो इससे तो नुकसान नहीं पहुंचता। ये इंडिया में रोज ही होता है, हर दफे हर वक्त ही होता है। एक प्रोविंस में, एक सूबे में इलेक्शन हो रहा होता है, जी जी, कभी 4 सूबों में, कभी 5 सूबों में, और वहाँ 30-32 सूबे हैं। तो ये तो होता ही रहता है। सही रूटीन प्रैक्टिस है मतलब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय से हमने आपको आगाह किया। अपना फीड दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।